حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے عجیب و غریب سوالات۔ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے صرف ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی زمین ہے جس پر ایک مرتبہ سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات کب کہی کہ میں اس مشکل سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے ابوالحسن میرے پاس نہ ہو۔ اس کی وجہ احمد نے اپنی کتاب فضائل میں لکھی ہے کہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوالات کا جواب نہ دے پائے تو صحابہ کے سامنے وہ تمام سوالات رکھ دیے مگر وہ بھی جواب نہ دے سکے۔ بالآخر حضرت عمر نے وہ سوالات جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار کیے۔ آپ علیہ السلام نے مختصر وقت میں تمام سوالات کے جواب ارشاد فرمائے۔ ابن مصیب کا کہنا ہے کہ بادشاہ روم نے جو سوالات بھیجے تھے وہ یہ تھے۔ بادشاہ روم نے لکھا تھا، یہ خط ہے بادشاہ روم کیسر بنی الاصغر کا۔ اما بعد میں یہ خط بھیج رہا ہوں حضرت عمر کے نام۔ اس میں چند سوالات بھی ہیں، برائے کرم مجھے ان کے جوابات ارسال فرمائیں۔ سوال یہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے صرف ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی زمین ہے جس پر ایک مرتبہ سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیسی ہے؟ جنت کے سیب سے حوران برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا بھر کمی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں وہ موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں 2 لوگوں کے لیے اور آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ بہشت کی چابیاں کیا ہیں؟ جب یہ تمام سوالات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو ان کے پاس ان کا جواب نہ تھا۔ بالآخر وہ مولائے کائنات علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، وہ سوالات آپ کے روبرو پیش کیے۔ چنانچہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیسر روم کو ان سوالات کے جوابات لکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد تیرا خط موصول ہوا اور میں اپنے رب کی عطا کردہ طاقت اور اس کے رسول کی برکت سے تجھے جوابات بھیج رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں ہے وہ شریک خدا ہے کہ جس کو خدا نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ وہ چیز جس کا خدا سے تعلق ہی نہیں، وہ تمہاری بات یہ ہے کہ خدا فلاں کا بیٹا ہے، حالانکہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، اور وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا ہے۔ وہ چیز جو خدا کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، کیونکہ تیرا رب فرماتا ہے
تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے، وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے، وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہیں وہ سورج ہے، وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی وہ 5 یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، حضرت اسماعیل کی قربانی کا دبا، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کا معنی یہ ہے: حقاً حقاً، محلاً محلہ، حق حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، عدلاً عدلا، صدقاً صدقہ۔ خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوئی طور وہ پرندہ ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی، وہ زمین جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا، درائے نیل کی وہ زمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر رستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال میں بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ ہے کہ جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں پہنچی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی کرن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے منور ہوتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ جنت کے برتن میں مختلف اقسام کی نعمات ہوں گی اور وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہ ہوں گی۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈے کی سی ہے کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی موجود ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ سیب جنت سے حور برآمد ہوگی لیکن سیب میں کمی نہ آئے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ سیب سے کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخر میں وہ صرف مومن سے مخصوص ہوگی، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے، جبکہ دنیا میں اسے مومن و کافر دونوں کھا رہے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابن مسیب کا بیان ہے کہ خط کیسر روم کو ملا، پڑھ کر کہنے لگا: خدائے واحد کی قسم، یہ جوابات خاندان رسالت سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر پوچھا: یہ جواب کس نے دیے ہیں؟ اینچی نے بتایا: یہ جوابات رسول خدا نبی آخر الزمان کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیے ہیں۔ اس کے بعد کیسر روم نے مولائے کائنات وسیع رسول کو یہ خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: کیسر روم نے حضرت کو لکھا، السلام علیکہ، مجھے آپ کا بھیجا ہوا جواب موصول ہوا۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت، نبوت اور رسالت کا خزانہ ہیں، حقیقی شجاعت اور علم کے وارث آپ ہی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے مذہب اور دین کے متعلق مزید معلومات بھیجیں، اور خاص طور پر مجھے اس روح کی وضاحت چاہیے کہ جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان الفاظ سے فرمایا ہے: اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولائے کائنات جناب علی علیہ السلام نے جواب میں لکھا: اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر ذی روح کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس کر لیتا ہے۔ علم باب علم کے الفاظ میں علم ایک خزانہ ہے، علم بزرگی ہے، جہالت گمراہی، علم زندگی ہے اور ایمان نجات۔ علم عقل کا چراغ ہے، یعنی علم ایسا جان ہے کہ عقل نے اسے روشن کیا ہے اور اسے جہالت کی تاریکی کو زائل کیا ہے۔ ناظرین،
کمنٹس میں حضرت علی علیہ السلام کا نام لکھنا نہ بھولیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔